الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال في موضع آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوت إبراهيم وبشرى عيسى رأيت أمي حين حملت بي كان نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض شام رواه أحمد. معزز سامعین اکرام، اولاً تو خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اول وقت میں اپنے گھر میں بلا لیا. ہمارے اور بھی ساتھی ابھی بازار میں بیٹھے. کیوں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں اس کو اپنے گھر بلاتا ہوں. بعض لوگ ہم میں سے بعض لوگ فجر کی نماز چھوڑ کے سو کر کیا سمجھتے ہیں کہ میں بہت آرام کر رہا ہوں. ہم کو احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں جب اپنے پیارے بندوں کی شکلیں دیکھنا چاہتا ہے اس وقت میں یوں کہتا ہے کہ تیری شکل مجھ کو پسند ہے تو سو جا. حدیث میں ہے کہ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور تھپکی دے کر سلا دیتے ہیں کہ تو سو جا، اللہ تیری شکل دیکھنا چاہتا ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور ہر نماز میں وقت سے پہلے حاضری دینی چاہیے. دوسری بات، جمعے کے دن ایک خاص بات ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ایک آیت اتاری ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کا اعلان کر دیا یعنی اذان دے دی جائے تو کام چھوڑ کر مسجد نہ جاؤ. کام چھوڑ کر. دوسری نمازوں کے لیے اذان کا حکم نہیں ہے، دوسری نمازوں میں اذان کے فوراً آنے کا حکم نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن فوراً چھوڑ کر آنے کا حکم ہے. علماء نے لکھا کہ اذان کے بعد اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ مکروہ ہے، اچھا کاروبار نہیں ہے، پسند نہیں کیا کرتا. بہرحال ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ جو لوگ جلدی آ گئے ہیں ان کے لیے اور خوشخبری ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے. لیکن وہ لوگ جو دوسری اذان کے بعد آتے ہیں ان کے لیے تو افسوس ہے کہ نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن اللہ کے رجسٹر میں ان کا نام نہیں آئے. معزز سامعین اکرام، تھوڑا آج دل تھام کر بیٹھیے. ایک ایسا موضوع میں لے کر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. عام طور سے اس کی بات کم ہوتی ہے لیکن تفصیل سے نہیں ہوتی ہے. لیکن مضمون اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا، اس کا ذات اتنی بڑی ہے کہ مضمون اتنا بڑا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا مضمون تو پورا نہیں ہو سکتا ہے. آج مجھ سے جتنا وقت ہوگا اس میں جتنا میں بول سکتا ہوں بولوں گا، اور باقی جو بچے گا پھر کبھی ضرور آؤں گا اور آپ کا سنا کر جاؤں گا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت آگے کنٹینیو کریں. جلد سے بھی امید ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 18,000 نبیوں کے والد ہیں، یعنی ان کے خاندان میں 18,000 نبی پیدا ہوئے. ارے ہمارے یہاں 2 انجینئر 2 ڈاکٹر کسی کے گھر میں ہو جائیں تو وہ ڈاکٹروں کا گھر ہے. تو وہ نبی تھے جن کو کہا گیا کہ نبیوں کے باپ ہیں. کون ہے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. ان کے خود وہ نبی، ان کے بیٹے نبی، پوتے نبی، بڑپوتے نبی، ایک نبیوں کا ایک خاندان چلا ہے. چلنے کے بعد میں اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود انہی کے خاندان سے. ایگزام ہوتا ہے، ایگزام ہونے کے بعد میں نمبرات آتے ہیں نا، فرسٹ ڈویژن سے آیا، سیکنڈ ڈویژن سے آیا. جب آدمی پاس ہو جاتا ہے ایگزام میں
تو اسے والد کو دے، کچھ ہونا تو بول والے کو دے، تو بولتے نہیں ہم لوگ کی زبان میں، تمل ناڈو کی زبان، تھوڑا میں تمل ناڈو کا رہنے والا زبان سوال بولتے بھائی کہتے بھی ہونا تو بول والے دے، سائیکل ہونا کیا بھی تو وہاں والے صاحب خوشی میں کیا بولتے ہیں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے ابراہیم کو آزمایا چند آزمائشوں کے ساتھ، کیا آزمائشیں تھی، کیا آزمائشیں تھی جن سے آزمایا گیا؟ اللہ نے تو کہا چند آزمائشیں، لیکن آج اگر ہمارے اوپر وہ آزمائشیں آ جائیں ہم سے برداشت نہ کی جائیں۔ کیا آزمائش تھی؟ حکم ہوا کہ لے جاؤ اپنے ہاجرہ کو اور اپنے اسماعیل کو۔ کون کب پیدا ہوئے؟ بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوئے، 90 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی، کوئی اولاد نہیں۔ جب عمر زیادہ ہو جائے، اولاد ہو جائے تو اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا لوگوں کو 10 سال شادی کے ہو گئے، بچہ ہو گیا تو اتنا لاڑ دیتے ہیں وہ بگڑ جاتا ہے، لیکن وہ نبی تھے، وہ انہوں نے بھی محبت کی اپنے بچے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی۔ کیا آزمائش آئی؟ اللہ نے کہا لے جاؤ مکے کی وادیوں میں چھوڑ کر آؤ۔ آج کل کا مکہ نہیں تھا، پورا پہاڑ تھا، جیسے موٹر میں نکل جائیں پہاڑ آ جائے کہیں، بالکل پہاڑ، کوئی پانی کا انتظام نہیں۔ آج بھی وہاں پانی کم ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم کو اٹھا کے اپنے چھوڑ کر آ۔ آزمائش ہوئی، آزمائش میں حضرت ہاجرہ کو چھوڑا، اسماعیل کو چھوڑا۔ جب اس آزمائش ختم ہوئی تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ جب اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم 6 یا 7 سال کے تھے تو واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد پھر دوبارہ آزمائش آئی۔ کیا آزمائش ہے؟ خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تیری پسندیدہ شے کو قربان کر، 10 اونٹ قربان کر دیے۔ کہا کہ پھر خواب دیکھا، پھر دیکھا تو آخر میں سمجھ میں آ گیا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو وہ اسماعیل ہے۔ کہا کہ چلو اسماعیل تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو قربان کر دوں۔ وہ باپ، وہ بیٹا، باپ نبی، وہ بیٹا بھی نبی، کہنے لگا اللہ کا جو حکم ہے اس کے لیے میں تیار ہوں، تم کو جو حکم دیا گیا ہے مجھ کو لٹائیے اور قربان کر دیجئے۔ قربان جائیے اس نبی پر۔ اس نے قربانی دی۔ قربانی دینے کے بعد میں پھر ایک آزمائش آئی، ان سے بیت اللہ بنوایا گیا۔ کون ہے بیت اللہ بنانے کے لیے؟ آج ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنانے کے لیے 100 مزدور چاہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی مزدور نہیں، مزدوری اسماعیل کرتا ہے، اور بنانے والا کون؟ ابراہیم خلیل اللہ بنا رہا ہے۔ بنانے کے بعد جب امتحان پورے ہو گئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے کہا کہ جب رب نے ابراہیم کو آزمایا اور انہوں نے آزمائشیں پوری کر دی تو ان سے کہا گیا کہ تم مانگو، تم کو کیا مانگنا ہے؟ تو انہوں نے ایک دعا کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ربنا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ، دعا کی اے ہمارے رب ایک نبی بھیج دے، ربنا وبعث فیہم، ان کے درمیان میں رسولا منہم، جو انہی میں سے آئے۔ کیا کرے گا؟ کام کیا ہے اس کا؟ آ کر کرنا کیا ہے؟ یتلو علیہم، وہ پڑھے گا ان پر آیاتی کا، تیری کتاب کو سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ حکمت کی باتیں سکھائے گا، قرآن کی باتیں سکھائے گا۔ ایسا ایک نبی بھیج دے، ان کو گناہوں سے پاک صاف کرنے والا ایک نبی بھیج دے۔ ایک نبی دعا کر رہا ہے، دعا کرنے والا کون؟ خلیل اللہ، آمین کہنے والا کون؟ ذبیح اللہ، اور کس چیز کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شاعر نے کہا، اس کو شعر یاد نہیں ہے اس لیے میں دیکھ کر پڑھ دیتا ہوں۔ شاعر نے کہا کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، رقم کے معنی لکھا ہوا نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو امام امم نہ ہوتا، نہ کرتی خود شان کبرائی اگر تقاضۂ خود نمائی، تو نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ساری دنیا سجائی گئی۔ ان کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم دعا کر رہا ہے، ذبیح اللہ آمین کہہ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، چھوٹی سی سیرپ کی باٹل لیتے نا، کھانسی ہو گئی، بچے بیمار ہے بخار کی، اس میں لکھا رہتا شیک بیفور یوز، لکھا رہتا نا۔ کون کون پڑھا اس کو؟ کون دیکھ؟ سب دیکھا رہتا شیک بیفور یوز۔ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیوں؟ تاکہ وہ اچھی طرح مکس ہو جائے، اور جب وہ مکس ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پلایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک قاعدہ ہے کہ جس کو آزمانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شیک بیفور یوز کرتے ہیں۔
اللہ جس کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے اس کے ساتھ شیک بیفور یوز کا معاملہ ہوتا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں تھوڑی سی آزمائش آ جائے, اللہ میچ ملا تھا کیا بولتے ہیں نا, اللہ میچ ملا تھا کیا بھائی, اللہ کو ابھی کوئی بھی ملا نہیں. یہ جملہ تو غلط ہے, بولنا نہیں چاہیے. بہرحال بولتے ہیں ہم لوگ تو شیک بیفور یوز کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمایا. آپ جہاں سے آنے والے تھے ابراہیم کو آزمایا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو آنے سے پہلے آپ کے خاندان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. کیسے آزما رہا ہے؟ آپ کے دادا جن کا نام شیبہ تھا, ہم ان کو جانتے ہیں عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں. عبد المطلب سنے رہے ہیں نا, دادا عبد المطلب. اصل نام کا شیبہ تھا. کیا نام تھا؟ شیبہ کے معنی سے بوڑھا. کیا معنی؟ کیوں بوڑھا نام پڑا بھائی؟ بچپن میں بوڑھا نام پڑ گیا. نام اس بوڑھا کو, جب وہ پیدا ہوئے کچھ بات سفید تھے تو نام ان کا بوڑھا رکھ دیا, شیبہ رکھ دیا. خیر, اب جب شیبہ ہوئے, شیبہ ہونے کے بعد ان پہ آزمائشیں شروع ہوئی. کیا آزمائش آ رہی ہے؟ شیبہ جب پیدا ہو گئے کچھ دن ہوا تو باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کا انتقال ہوا تو ان کو والدہ مدینے کی تھی, ان کو مکے سے لے کر مدینے کو چلی گئی. اور مدینے میں جانے کے بعد میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. یتیم ہے, کون پوچھتا بھائی؟ ہمارے محلے میں کوئی یتیم ہو جائے پڑوس گھر میں, ہم کبھی جا کر پوچھتے کیا؟ ٹائم نہیں ہمارے پاس, ٹائم نہیں ہے. بات آگے آ رہی ہے, بتاؤں گا. یتیم ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کی ماں لے کر کہاں چلی گئی؟ ان کو لے کر مدینے کو چلی گئی. ان کی ماں مدینے کی تھی, مدینے چلی گئی. وہ غریب بچہ کبھی ادھر گھومتا کبھی ادھر گھومتا. ایک دفعہ ایک آدمی مکے سے مدینے پہنچا, اس نے دیکھا کہ کچھ بچے تیر اندازی کر رہے ہیں. آج کل تو ویڈیو گیم میں چل گئے بچے, تو تیر اندازی کر رہے ہیں. وہ تیر اندازی میں بچے مارتے ہیں تو کسی کا کہیں کسی کا کہیں. ایک بچہ جب بھی مارتا نشانے پہ لگتا اور یوں اعلان کرتا کہ میں اس خاندان کا ہوں کہ اس کا نشانے پر لگنا ضروری ہے, میں اس خاندان کا ہوں. اس آدمی نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ بتایا کہ میں جو مختلف مکے میں رہتے ہیں ان کے جو ہے میں بھائی کا لڑکا ہوں. ایسے جب ان کو معلوم ہوا, وہ آدمی مکے کو آیا, آ کر کہنے لگا مطلب سے, ان کے چچا تھے, اس لڑکے شیبہ کے چچا تھے مطلب, ان کے پاس آ کر کہنے لگا مطلب تم کو شرم نہیں آتی؟ تم مکے کے بڑے کہلاتے ہو, تمہارے خاندان کا ایک لڑکا وہاں پر یتیم اور غربت میں زندگی گزار رہا ہے, تم کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ تم کو شرم آئی؟ قسم کھائی کہ میں جا کر شیبہ کو واپس لے کر آؤں گا. بہرحال وہ مدینے کو پہنچے. پہنچنے کے بعد میں شیبہ کو بلایا, ان کی والدہ سے بات کی. انہوں نے مشورہ کر کے لوگوں نے کہا کہ اچھا ہے, خاندان میں چلا جائے گا, پل جائے گا, دیکھ بھال ہو جائے گی. تو وہ بچے کو لے کر آئے. اب جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ آپ کے دادا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پیچھے بیٹھے ہوئے. تو لوگ سمجھے کہ کوئی غلام خرید کر لائے, کیونکہ کوئی دیکھا تو تھا نہیں ان کو شیبہ کا, کہ کوئی غلام خرید کے لائے ہیں. تو انہوں نے نام دے دیا عبد المطلب. عبد المطلب کا معنی مطلب کا غلام, مطلب کا کام خدمت کرنے والا غلام. نام ان کا عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش پوری ہوئی اور اس کے بعد وہ بڑے ہوئے, اتنے سمجھدار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کی ذمہ داری ان کے اوپر دی. اب ایک واقعہ پیش آیا. وہ جو زمزم کا پانی جو خدا تھا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں, وہ جو قربانی سے خدا تھا, وہ غائب ہو گیا. ایسا ہوا کہ زمانہ ہوتے ہوتے لوگ پتھر وتھر ڈالے, پانی ڈالے. آج کل بھی بوڑی بند کر دیتے نا, بوڑی کنواں بند کر دیتے ہیں. اب شیبہ کیا کرتے ہیں, کبھی ادھر کھودتے ہیں, کبھی ادھر کھودتے ہیں, کبھی ادھر کھودتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا دیوانے آدمی کے ہاتھ میں ہم مکے کا حکومت دے دیے ہیں, یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے. لیکن شیبہ برابر لگے رہے. جب نہیں ملا تو انہوں نے ایک نظر مانی, کہا کہ اگر مجھ کو زمزم کا کنواں مل گیا, میرے 11 بیٹے ہیں, ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر میں ذبح کروں گا. اور نیت مان لی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, کنواں جلدی کنواں مل گیا. اب جو ہے نمبر آیا کہ بیٹوں کو بلایا, 11 بیٹے سامنے آ گئے. کہا کہ بیٹوں میں نے نظر مانی تھی, بتاؤ تم میں سے کون قربانی دے گا؟ ایسے فرما بردار اولاد آج کسی کو مل جائے وہ دنیا فتح کر کے رکھ دے گا. 11 کے 11 نے کہا میں تیار. لیکن ابو شیبہ کہنے لگے سب تیار ہے تو میں کیا کروں, چل ایسا کرتے ہیں قرآن ڈال. نام کس کا آیا؟ عبداللہ کا نام آیا. کون عبداللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں.
کون عبداللہ؟ عبداللہ آخری بیٹا ہے، 11 میں سے آخری ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے آخری بیٹے پر محبت زیادہ ہوتی ہے، آخری اولاد کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ نام کس کا؟ عبداللہ کا نام آ رہا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ عبداللہ کو قربان کرنے کی تیاری کی۔ لوگوں نے کہا شیبہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا کہ تم بچے کو ذبح کرو گے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ چلو کسی عالم صاحب سے پوچھتے ہیں۔ آج کل ایک بیمار میں فرنیچر ہو گیا تو عالم حضرت سے جا کو پوچھیں گے، ارے حضرت کے پاس پوچھے تو کبھی مسئلہ بول رہے ہیں، نکو بھائی کر لو کام، کرتے نہیں کرتے؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ پوچھو اپنے عالموں سے، معلوم کرو کہ تجارت میں کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے۔ ارے یہ عالم کیا کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ یاد رکھو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں اور جاننے والے ہیں، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک انجینئر ہے، اس کا دوسرا بھائی کیا بھی پڑھے نہیں، دونوں برابر ہیں؟ بولتے برابر؟ ایک جنا ڈاکٹر ہے، اب ایک جنا انجینئر ہے، دونوں کو برابر بولیں گے؟ ڈاکٹر کی پوزیشن بڑی ہے نا؟ تو پھر کیا جو دین پڑھا ہے اور دنیا پڑھا دونوں برابر ہو سکتے کیا بھائی؟ دین کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ وہ مضمون میں گیا تو لمبی بات ہو جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی۔ قرآن حدیث میں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی تو لائے گا نہیں، پھر جانا کہاں ہے؟ علماء کے پاس جانا، معلوم کر کے کرنا چاہیے۔ اور پھر بات کہیں اور چلی گئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ کہا گیا کہ چلو کسی عالم سے پوچھتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو ایک عالمہ ملی، ایک عورت تھی عالمہ، ایک عورت تھی، ابھی بات آگے آ رہی ہے۔ تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسا کرو 10 اونٹ ایک طرف رکھو، ایک طرف عبداللہ کو بٹھا، پورا ڈالو، جس کا نام آتا ہے دیکھو، اگر اونٹ کا نام آ گیا تو اونٹ کر دو، عبداللہ کا نام آتا ہے تو اور 10 اونٹ ایڈ کر دو، کرتے 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 100 اونٹ ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 100 اونٹ ہو گئے۔ 100 اونٹ کی قربانی کا جب آیا تو کہا کہ عبداللہ ڈالا تو اونٹ کا نام۔ شیبہ کہنے لگے ایسے نہیں چلے گا، ایک دفعہ ڈالا ہے نا ایسا، اور ایک دفعہ ڈالو، اور ایک دفعہ۔ جب 3 دفعہ اونٹوں کا نام آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، تو پھر اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ ایک وہ تھا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جن کے لیے آسمانوں سے بکرا بھیج دیا گیا تھا، کاٹنے کے لیے بھیڑ بھیج دی گئی تھی۔ دوسرے وہ ذبیح اللہ ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ کیسے تھے؟ ایک بات یاد رکھو، لوگ عام طور سے بولتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان تھے کیا؟ پوچھتے ہیں نا، پوچھتے ہیں، بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ جنت میں جائیں گے کیا ہو؟ جنت میں جائیں گے۔ یاد رکھنا، جس خاندان سے نبی پیدا ہونے والا ہو، اس کی خاندان والے زنا نہیں کر سکتے ہیں، شرک نہیں کر سکتے، نہیں شرک مشرک نہیں ہو سکتا، وہ کافر نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ان کے ایمان میں شک نہیں ہے۔ بہرحال بات کہیں اور جائے گی۔ تو وہ جو ہے عبداللہ کے بدلے میں اس وقت میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے تو عبداللہ کی جان بچ گئی۔ بڑے خوبصورت جوان تھے، ابھی 17 سال کی عمر تھی، بازار سے جا رہے تھے، بازار سے ایک عورت سامنے آ گئی، عبداللہ مجھ سے شادی کر، مجھ سے کہا کہ میرے والد وغیرہ ہیں، مجھ سے بات کرو، میں تو نہیں کر سکتا۔ نام اس عورت کا فاطمہ لکھا ہے۔ کہا کہ اگر تم شادی نہیں کر سکتے تو ایک دفعہ میرے ساتھ زنا کرو، ایک دفعہ میرے ساتھ رات گزار لو کسی طرح۔ عبداللہ نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے بات کرے۔ وہ چلے گئے، فاطمہ بھی چلی گئی۔ 6 مہینے کے بعد پھر وہ عورت ملتی ہے بازار میں، اور جب دیکھا عبداللہ سامنے سے آ رہے ہیں، کنارے ہٹ کے کھڑی ہو گئی، دور ہو کے کھڑی ہو کر وہاں تھوڑی، جب وہ عبداللہ آگے بڑھ گئے تو پیچھے سے آواز دی، عبداللہ تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے تیرے ساتھ شادی کی بات کیوں کی تھی اور آج میں کیوں کنارے ہو گئی؟ تو نے پوچھا نہیں؟ پوچھا کیا بات ہے بتا تو صحیح۔ کہنے لگی میں تورات کی حافظہ ہوں، مجھ کو انجیل بھی معلوم ہے، میں نے زبور بھی پڑھی ہے، ساری کتابیں جو آسمان سے آئی میں نے پڑھی ہے۔ میں نے تیرا چہرہ جب دیکھا تھا مجھ کو اندازہ ہو گیا کہ تیرے اندر نور نبوت ہے، تیرے پیٹ سے، تیرے بدن سے ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اور جب میں نے آج تجھ کو دیکھا تو آج وہ تیرے چہرے سے وہ نور غائب ہے، لگتا ہے کہ تیری شادی ہو گئی، لگتا ہے کہ تیری۔ عبداللہ نے کہا 6 مہینے پہلے میری شادی ہو گئی۔ کہاں شادی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی۔ کیا نام تھا والدہ کا؟
ایک تھا قبیلہ بنی زہرہ، قبیلہ مدینے میں رہنے والا قبیلہ تھا. تو وہاں پر ایک لڑکی پسند کی گئی، وہ پاک باز عورت جس کے بدن سے اللہ تعالیٰ کے نبی پیدا ہونے والے تھے، اس کو پسند کیا گیا. تو اس کا نام آمینہ تھا. خوبصورت تو تھی ہی، خوبصورت بھی تھی، اس کے اخلاق بھی اچھے تھے، ان کو پسند کیا گیا. خیر نکاح ہوا، نکاح ہو کر وہ آئے. کہ آنے کے بعد میں ابھی دیکھو، پہلے کس کو آزمایا گیا؟ دادا کو. پھر کس کو آزمایا جا رہا ہے؟ باپ کو. اب آزمایا جائے گا آمینہ کو. کس کو آزمایا جائے گا؟ آمینہ کو آزمایا جائے گا. تو آمینہ اب نکاح ہو کر آئے، کچھ دن ساتھ میں رہے. حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال اور حضرت آمینہ کی عمر 15 سال. میرا نکاح ہوا. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے حمل سے ٹھہرانا تھا، حمل کر دیا. اب ایک قافلہ ملک شام جا رہا تھا. مکہ عرب سے ملک شام تقریباً 1,500 سوا ہزار کلومیٹر کے قریب ہے، اندازہ نہیں ہے مجھ کو. تو وہاں جا رہا تھا قبیلہ. لوگوں نے کہا آپ بھی کچھ جا کر خرید و فروخت کر آ گئے تو آپ کے پاس کچھ پیسے ہو جائیں گے، گھر میں بھی ولادت کا مسئلہ ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. اب وہ جانے لگے تو آمینہ تو جوان چھوٹی بچی تھی. کہنے لگی کہ کہاں جا رہا عبداللہ؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں ملک شام اور واپس آؤں گا. کہنے لگی کہ ٹھیک ہے تم جا تو رہے ہو تو لیکن کس دل سے میں تم کو بھیجوں؟ عبداللہ نے کہا کہ تم مجھے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی ہو، جب تم انتظار کرنا کہ میں واپس آؤں گا تو مجھ کو استقبال کے لیے آپ یہاں کھڑے ہو جانا. بہرحال وہ ملک شام کو پہنچے. ملک شام کو جانے کے بعد میں واپسی ہوئی. واپس آتے ہوئے مدینے کے قریب پہنچے تو بخار آ گیا. عبداللہ کو بخار آیا. بخار آ کر مدینے والوں نے، سسرال والوں نے دیکھا کہ بخار میں ہے. کہا کہ یہیں رک جاؤ، جب تمہارا بخار اچھا ہوگا تو چلے جانا. قافلہ مکے کو پہنچا. جس کے گھر والے گئے سب کے سب جو ہے استقبال کے لیے عورتوں نے تیاری کی، گھر صاف کیا. حضرت آمینہ نے بھی صاف کیا، زمانے میں فون نہیں تھا. آمینہ نے بھی صاف کیا، تیاری کی، انتظار میں دروازے پر کھڑی ہے. اس کو نہیں آنا تھا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں آئے. وہی انتقال ہوا. آزمائشیں شروع ہوئی. کس پر آزمائشیں آ رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آ رہی ہیں. آزمائشوں کا دور شروع ہوا. اب جو ہے جیسے جیسے حمل بڑھنے لگا اور دیکھا کہ ہر چیز عجیب و غریب انداز میں پیش آنے لگی. حدیث میں ہے کہ بدن سے خوشبو اٹھنے لگی. بدن سے خوشبو اٹھنے لگی. کیسی خوشبو؟ پورے مکے میں کہیں نہیں، کسی کے پاس دنیا میں کہیں نہیں. عجیب ایک گلاب کی خوشبو اٹھتی ہے، گھر سے اٹھ رہی ہے. پہلے تو اپنے آپ کو آئی، پھر بعد میں ساس کو آئی. ساتھ ان کے جو ساس تھے ان کا نام بھی فاطمہ تھا، ان کا نام بھی ان کو آئی. پھر جو ہے عبدالمجید تھے، شیبہ جو تھے عبدالمطلب، ان کو خوشبو آنے لگی. اب جو ہے بات یہ ہو گئی کہ بیوہ لڑکی خوشبو کیسے لگا سکتی ہے؟ خیر ساس سسر تھے، بولتے ہوئے شرما رہے تھے، پوچھ نہیں پا رہے تھے. اب وہ خوشبو اڑ کر گھر سے باہر. اب جو بھی گلی سے گزرتا اس کو خوشبو آ رہی ہے. تھوڑے دن کے بعد اور دور تک خوشبو پھیل گئی. لوگ کہنے لگے عبدالمطلب سے، تو سردار ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی کہ تیری بہو خوشبو لگاتی ہے، بیوہ ہے اور حمل سے ہے، یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے تیرے گھر سے خوشبو آتی. عبدالمطلب بڑے پریشان ہوئے. آئے سیدھا گھر کو. آنے کے بعد میں کہا، اپنی اہلیہ کو بلایا، فاطمہ کو، اے فاطمہ یہ تیری بہو کیا لگاتی ہے کہ پورے گھر میں خوشبو ہونے لگی، باہر بھی آنے لگی، یہاں تک کہ مکے کے سردار مجھ سے کہتے ہیں کہ تیرے گھر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے اور تیری بیوہ بہو بیٹھی ہوئی ہے، وہ خوشبو کیسے لگا سکتی ہے؟ مجھ کو تو اب باہر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ذرا بلانا تو آمینہ کو. آمینہ کو بلایا گیا. اندر کے کمرے میں بہو پڑی ہوئی ہے، بلایا گیا. آپ کو تو معلوم ہی ہے جو اس سے گزرے ہیں کیا حالت ہوتی ہے عورت کی. لیکن کہتے ہیں کہ حضرت آمینہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. آج کل تکلیف ہوتی ہے نا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بالکل اطمینان سے جیسے عام طور سے رہتے ہیں ایسے. بہرحال بلا کر پوچھا عبدالمطلب نے کیا کرتی ہے، خوشبو تو کیسے لگا سکتی ہے، کہاں سے لگا رہی؟ کہنے لگی مجھے تو معلوم نہیں ہے خوشبو کہاں سے آتی ہے،
قریب تو آؤ. بلایا, مٹی کے گھر ہوتے تھے, مٹی ذرا سی نکالی دیوار میں سے, کہا اسے سونگ کے دیکھو. سونگا تو اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ کہ مجھے کیا معلوم کہاں سے آئی, میں جس چیز پر ہاتھ لگاتی ہوں اس میں خوشبو ہے, میں جس کپڑے کو پہن لیتی ہوں دھونے کے بعد بھی اس کی خوشبو نہیں جاتی ہے, خوشبو پھیل رہی ہے چاروں طرف. یہاں تک کہ آمینہ کہتی ہیں اچھا آپ نے تو خوشبو سونگی, میں اور بھی بتاتی ہوں, مجھے کچھ سوالوں کا جواب دو. میں جب گھر سے باہر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو مجھے درخت جھک جھک کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا امی رسول, اے رسول کی ماں تجھ پر سلام ہو. پتھر مجھ سے کہتے ہیں تجھ پر سلام ہو. آج تک آپ نے دیکھا کسی پتھر کو درخت کو بات کرتے ہوئے؟ یہ مجھ کو سلام کرتے ہیں, میں ان کا کیا کروں, میرے تو سمجھ میں نہیں آتا. درخت جھک جھک کے سلام کرتا ہے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں, آج کل کی طرح ٹینک تو نہیں تھا, ٹینک تو ابھی آئے ہیں, تو قریب قریب ہمارے بچپن میں بھی دیکھا وہ ہاتھ سے مار مار کو پانی نکالنا, تو گاؤں سے پانی آیا تو میونسپلٹی سے پکڑ کو گھر میں رکھنا. اب جو ہے وہ زمزم کے کنویں پہ یا کسی بھی کنویں پہ پانی پکڑنے کے لیے جاتی ہے تو پانی اوپر, پانی کس لیے آ رہا ہے؟ کہتا ہے السلام علیکم, اے رسول کی ماں تجھ پر سلام ہو. پانی سلام کرنے کے لیے آ رہا ہے. پانی بھرا تو جب پلٹی تھی تو دوسرے عورتیں کہتے رک جا تو چلی جائے, تو پانی نیچے چلے, ہمیں بھی بھرنے دے, ہمیں بھی. ابھی رسول آیا نہیں, اس کی رحمتیں سارے زمانے پر چھانے لگی. بھرا پانی سب بھر لیتی تو پھر آمینہ واپس آتی تو پوچھا اپنے سسر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ پانی اوپر کیسے آ رہا ہے؟ مجھ کو نہیں معلوم ہے, مجھے لگتا ہے کہ جو مہمان آنے والا ہے اس کی برکت ہے, اس کی. بیچاری فاطمہ اور آمینہ رضی اللہ تعالیٰ روز اپنے شوہر کو یاد کرتی, کہتی ہیں اپنے سسر سے کہا کہ تم تو ادھر جا کے سو جاتے ہو کمرے میں, رات کو جب مجھ کو گرمی لگتی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پیچھے سے چلتی ہیں, یہ کون چلا رہا ہے, آپ بتا سکتے ہیں مجھ کو؟ سسر کے پاس کوئی جواب نہیں, خاموش ہو کر چلے گئے. بہرحال اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریب آنے لگی. اب جیسے جیسے ولادت قریب آنے لگی تو یہودی جو ہیں وہ پہلے سے ہی کتابوں میں, اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں ذکر تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے, اس کی یہ پہچان ہے. اسی وجہ سے یہودی پورے ملک شام کو چھوڑ کر, فلسطین کو چھوڑ کر پورے کے پورے یہودی مدینے میں آ کر آباد ہو گئے. وہ کیا چاہتے تھے کہ ہم مدینے آ جائیں گے تو ہمارے گھر میں وہ بچہ پیدا ہو جائے گا, ہم نبی کے وارث بن جائیں. اب جب دیکھا ایک دن, اس میں کتابوں میں ذکر ہے کہ جس دن سرخ ستارہ بنا اور لال رنگ کا جس دن نکلے گا اس دن نبی پیدا ہوگا. تو یہ روز صبح اٹھ کے دیکھتے, شام کو رات کو دیکھتے. ایک دن دیکھا تو وہ سرخ ستارہ نظر آ گیا, کہنے لگے کہ آج تو نبی پیدا ہونے والا ہے. پورے مدینے میں تلاش کیا گیا کہ کیا آج کوئی پیدا ہونے والا ہے, کوئی پیدا ہونے والا ہے. پھر کہاں نبی پیدا ہو رہا ہے؟ مکے میں معلوم کرو. معلوم کیا گیا مکے میں کہ 10 عورتیں ایسی ہیں جن کے یہاں آج ولادت ہونے والی ہے. تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی برکت سے پورے 1 سال تک پوری دنیا میں صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے. کہو سبحان اللہ. 1 سال تک لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے. قربان چاہیے اس نبی پر. بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. ذرا غور سے سنو, دل تھام کر سنو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کوئی گندگی نہیں تھی بدن پر, بالکل صاف فرش, بالکل صاف ستھرے, ہلانے کی کوئی ضرورت نہ پڑی. جب ان کا وقت آیا قریب ولادت کا تو ایک عورت تھی ام شفا, جو دایا بن کر آئے تھے. آج کل تو ہاسپٹل ہو گئے, زمانے میں ہاسپٹل نہیں تھے. ہمارے بچپن میں بھی ہمیں بھی دیکھے گھروں میں ولادت ہو جاتی. تو ام شفا تھی. ام شفا کون؟ عبد الرحمن ابن عوف کا نام سنے گا آپ لوگ, ایک صحابی تھے, بہت مالدار, صحابیوں میں سب سے بڑے مالدار. آج کا بل گیٹس ہو, آج کا تمہارا یہ امبانی اڈانی, سب اس کے پیروں کی دھول. جب ان کا انتقال ہوا, کہتے ہیں کہ گھر میں پہاڑوں کے بقدر سونا تھا. یہ خدا وہ آتا نا, وہ کلہڑی معلوم کیا, سامنے وہ جھاڑ کاٹنے کے واسطے ایک سال کرنا, اس سے کاٹ کر تقسیم کرے بچے. غلط بات کہیں اور پہ چلی جائے. تو عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ تھی ام شفا. وہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی ہو کر تھی. آپ کی جو ہماری ناک جڑ کر رہتی نا, وہ پہلے ہی کٹ ہو کر تھی. اس میں کوئی یہ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھا, وہ گندگی میں آنے والا نہیں تھا. بہرحال وہ پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے پیدا ہوئے پورے گھر میں ایک تو خوشبو پھیل گئی.
دوسرا پورا گھر کہتے ہیں کہ ایسا روشن ہو گیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی روشنی جلا دی، بالکل روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ابھی کچھ منٹ کے کس وقت میں پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ کیا گیا کہ 4 سے 4:30 کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 4 سے صبح کے 4 سے 4:30 کے بیچ میں پیدا ہوئے۔ کون سی تاریخ تھی؟ 9 ربیع الاول کو علماء کہتے ہیں کہ صحیح تاریخ 9 ربیع، 12 ربیع الاول نہیں، صحیح تاریخ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک قول 12 تاریخ کا، لیکن زیادہ قول کس کا ہے؟ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اب بستر پر پڑے ہوئے ہیں، ابھی چند منٹ گزرے، کتنے منٹ گزرے؟ 10 منٹ 15 منٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹی مارے، کیا مارے؟ پلٹی مار کر سجدے میں پڑے رہے۔ لکھا ہے کہ اندازاً 15 سے 20 منٹ تک سجدے میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کہہ دو، آنے کے لیے تیار نہیں، سجدہ کرنے کے لیے کون؟ سجدہ کرنے کے لیے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، بہرحال سجدہ ہوا، اور اس کے بعد کہتے ہیں آمینہ بچے کو دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ کاش آج اس کا باپ ہوتا، آج عبداللہ ہوتے تو اس کے لیے کھلونے لے کر آتے، اس کو کھیلنے کا انتظام کرتے، آج کون ہے جو اس کا انتظام کرنے والا ہے؟ آواز آئی فکر نہ کرو، اللہ نے کہا کہ میں ہوں، یہ چاند کو انگلی دکھائے گا تو چاند ادھر سے ادھر آ جائے گا، یہ ستارے کو انگلی دکھائے گا تو ستارہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا، میں کھیلنے کا انتظام کرنے والا ہوں، تو فکر نہ۔ عرب کی ایک عادت تھی، بچے ہو گئے انہوں نے اچھا، اب جو ہے جب یہ ہو گئے تو عبد المطلب گھر تشریف لائے، لانے کے بعد میں دیکھا رہے کون ہے، لاؤ ماشاءاللہ اللہ نے ہم کو اولاد دی ہے، لاؤ میں اس کو مکے میں محمد اس میں لے کر جاتا ہوں، بیت اللہ میں لے کر جا کر وہاں جو ہے سب کچھ یہ پڑھ کر لے کر آتا ہوں، لے کر راستے میں جو بھی دیکھتا تھا وہ تعریف کرتا تھا کہ ایسا بچہ تو آج تک ہم نے دیکھا ہے۔ پھر آپ ہو گئے واپس لائے، لا کر جو ہے گھر میں رکھے، تو اتنے میں حلیمہ نام تو سنا ہوگا، یہی مسجد کا نام ہے شاید، حلیمہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے والی۔ عرب کا دستور تھا کہ جب بچے بڑے چھوٹے پیدا ہوتے تو اپنے پاس نہیں رکھتے، کیوں؟ مکے میں باہر کے لوگ بہت سارے آتے، باہر کے لوگ آئے تو باہر کا کلچر بھی آتا تھا، بچے باہر کا کلچر سیکھیں گے بول کر گاؤں بھیج دیتے، اٹھا کر گاؤں بھیجنے کا نمبر آیا تو اب جو ہے وہاں سے قبیلہ بنو سعد، کیا ہے قبیلہ؟ حلیمہ سعدیہ، ہاں قبیلہ بنو سعد، قبیلہ بنو سعد بہت دور رہتا تھا مکے سے، وہاں سے 10 عورتیں چلی، کتنی چلی؟ ٹائم ہے حضرت 5 منٹ کر لو، بات تو آدھی بھی نہیں ہوئی انشاءاللہ، پھر جلدی ہے واپس ایک ساتھی کے لیے تصویر کر سکتے، بات مختصر کریں تو مزہ نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی بولتا نہیں ہے زیادہ، اور شروع سے پیدا ہونے کے بعد سے تو بولتے ہیں، اس سے پہلے حالات کم بولتے ہیں، اس پر بات کر لیا، پھر آپ لوگ اجازت دیں گے تو 5-10 منٹ باہر لوگوں سے بھی پوچھ لو، ناراض ہو جاتے ہیں۔ قبیلہ بنو سعد، قبیلہ بنو سعد، وہاں سے 10 خاندان چلے، کس لیے؟ مکے سے بچوں کو لے کر آنا، چلو حلیمہ سعدیہ بھی چلے، ان کے شوہر کا نام معلوم کسی کو؟ نہیں معلوم، ابو کبشہ، کیا نام؟ نیک آدمی، بہت نیک آدمی، حلیمہ سعدیہ بھی چلی، حلیمہ سعدیہ بیچاری تھوڑی غریب تھی، تھوڑے غریب تھے، ان کے پاس ایک اونٹنی تھی وہ بھی کمزور، ایک گدھا تھا وہ بھی کمزور، اب وہ چلنا شروع کیے تو وہ جو باقی 9 خاندان تھے وہ جلدی جلدی چلتے، تھوڑی دور جاتا تھے تو حلیمہ پیچھے انتظار کرتے، 2-3 دفعہ تو انتظار کرنے کے بعد کہتے کہ حلیمہ دیر ہو جائے گی، پھر رات کو واپس بھی آنا ہے، ہم کو چھوڑ دیں، ہم کو ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ گئے، جا کر دیکھتے کون ہے، اچھا بات بیچ میں رہ گئی، اور حضرت عبد المطلب کیا کیے، وہاں لے کر گئے تھے، کہاں؟ بیت اللہ کو لے کر گئے، واپس لے کر آ کر جب وہ، اچھا یہ حلیمہ کی بات کے ساتھ ساتھ بولتا ہوں، تو حلیمہ سعدیہ جب چلی وہاں سے تو وہ سب چلتے چلتے آئے تو ان کو دیر ہو گیا آنے میں، سب آئے، پوچھے کون؟ کہا یتیم بچہ ہے، نہیں چاہیے، یتیم بچہ ہے، کیا ماں کی دل پر کچھ بھی، آج ہمارے بچے کو کوئی گالی دے دے برداشت ہوتا ہے نہیں۔
بہرحال 9 کی 9 منا کر کے چلے گئے. دوسرے بچوں کو لیا. کیوں؟ کیونکہ بچہ پال کر دیں گے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ ملے گا. کہنے کہ یہ تو یتیم ہے, اس کا ہدیہ کون دینے والا, اس کا ہدیہ کون دینے والا ہے. بہرحال وہ چلے گئے. آخر میں حلیمہ سعدیہ پہنچی. معلوم ہوا کہ کوئی ہے نہیں. دیکھا کہ یہ ہے, بچہ ہے, یتیم ہے, میں بھی نہیں لیتی, میں بھی نہیں لیتی. لیکن دیکھا کہ مکہ میں کوئی اور ہے نہیں. کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر بچے کو لے لو, بچے کو. اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے رومال ڈالتے سے بچہ پڑا رہتا نا, ڈال دیتے ہم لوگ ڈھکتے تھے, رومال ڈالا ہوا تھا. تو حلیمہ سعدیہ نے رومال ہٹایا, رومال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرایا, صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرایا. ارے کیا پیاری مسکراہٹ ہوگی اس نبی کی, جس کو لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے. وہ مسکرانا ایسا تھا. حلیمہ سعدیہ کہتے میں تو قربان ہو گئی. میں نے کہا کہ اس کو چھوڑ کے میں جانے والی نہیں, میں جانے والی. حلیمہ نے کہا کہ میں نے تو ایسا بچہ کبھی کسی گاؤں میں دیکھا نہیں. آمینہ نے کہا میں نے ایسا کوئی بچہ کبھی کسی شہر میں دیکھا نہیں. پیچھے سے عبد المطلب آئے, کہنے لگے میں نے تو کوئی ایسا بچہ کہیں بھی دیکھا نہیں. میں تو کتنے سفر کر چکا ہوں, کبھی ملک شام کا, کبھی عراق کا, کبھی کہیں کا. میں نے تو ایسا بچہ کہیں دیکھا نہیں. اگر جبرائیل سے پوچھتے, وہ کہتے کہ میں تو پوری جہان میں گھوما ہوں, میں نے تو ایسا بچہ کہیں دیکھا نہیں. اگر اللہ سے پوچھا جائے, وہ کہے گا کہ میں نے تو ایسا بچہ پیدا کیا ہے. کیا پیاری ذات ہے اللہ کے رسول کی. کہتے میں نے اٹھا کے چمٹا لیا. بات چمٹانے کی ہو گئی. کہنے لگی ٹھیک ہے میں لے کے جا رہی ہوں. شوہر سے پوچھا ابو کبشہ سے, یتیم بچہ ہے, کیا کیا جائے. نیک آدمی تھے. کہنے لگی کوئی بات نہیں, اسی کو لے لو, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذریعے سے برکت دے. بچے کو لے لیا گیا. اب آ کر اونٹ پر بیٹھتے ہیں. آ کر کہاں بیٹھتے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کو بٹھائے, بٹھا کر بچے کو گود میں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چڑھ کر سامنے بیٹھے. ڈرائیور کہاں پر بیٹھتا؟ سب سے فرنٹ سیٹ اس کی تھی. مداری مالک رہا تو تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا, سیٹ پیچھے کھینچ لیتا, یا سائیکل کی موٹر سائیکل تو پیچھے بیٹھتا. تو وہ جو ہے اب وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ رہے, کس پر؟ اونٹ پر بیٹھ رہے. اب وہ ابو کبشہ سامنے بیٹھ گئے. پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں, حلیمہ کی گود میں اونٹ اٹھتا ہی نہیں ہے. اونٹ کیا نہیں ہوتا, اٹھتا نہیں. نیچے اتر کو اٹھایا تو اونٹ کو کھڑا ہو گیا, پھر بٹھائے, پھر چڑھ کو بیٹھتے ہیں, پھر نہیں اٹھتا ہے اونٹ. کیا بات ہے, سمجھ میں نہیں آیا. پھر دوبارہ بیٹھ کر دیکھیں, پھر نہیں اٹھا. سمجھ میں آ گیا کہ کوئی بچہ معمولی نہیں ہے. حلیمہ تو ذرا آگے تو ہٹنا. حلیمہ آگے بیٹھ گئی, ابو کبشہ پیچھے بیٹھا تو اونٹ کھڑا ہو گیا. اونٹ کو بھی معلوم تھا, اس گدھے کو بھی معلوم تھا کہ یہ میرا نبی ہے. آج ہمارا حال دیکھو, ہم کو یوں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا. آج ہم ان کے باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, ان کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر وقت میں اللہ کے دل پر ہم چاقو چلاتے ہیں. کیسے چلا رہے ہیں؟ کوئی داڑھی کاٹ کے چاقو چلا رہا ہے, کوئی نافرمانی کر کے چاقو چلا رہا ہے, کوئی سنتوں کو چھوڑ کر چاقو چلا رہا ہے. آپ یاد رکھنا, ہمارا ایک سنت کو چھوڑنا خالی نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روزانہ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. یاد سوچ کر دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارک میں کہ جب ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہوں گے. اس لیے ایسے اعمال کرو جب اللہ کے رسول کے سامنے ہمارے اعمال پہنچے تو اللہ کے رسول کہیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے. ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے پہنچے اور وہ یوں کہنے کہ یہ میں نہیں جانتا, اس کو میں نہیں جانتا. اس لیے آج اپنے زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھال لیجئے. بہرحال اونٹ کھڑا ہوا, اب وہ اونٹ بھاگنا شروع ہوا. جو نبی, جو حلیمہ سعدیہ چلی تھی سب سے پیچھے, سب سے آخر میں آئی, پتا چلا کہ اونٹ سب سے آگے جا رہا. ان عورتوں نے پوچھا حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی؟ کیا پوچھا حلیمہ؟ تو نے کہا کہ میں نے سواری نہیں بدلی, میرا سوار بدل گیا, میرا سوار بدل گیا. اس کو نبی میرے ساتھ میں آ گیا, پتا تو نہیں تھا نبی کہ ہمارا سوار بدل گیا, اس لیے سواری بھی بدل گئی. بہرحال بھاگم بھاگ. کہتے ہیں کہ ابھی بنو سعد میں پہنچے نہیں تھے, پورے قبیلے میں خوشبو پھیل گئی. کیوں؟ ایک وہ نبی جو بننے والا ہے وہ آ رہا ہے, لہٰذا پورے قبیلے میں خوشبو پھیل گئی. سب حیران تھے کہ بات کیا ہوئی. پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی. اب وہ کمزور اٹھنی کیا دودھ دے گی بھائی؟ ہمارے یہاں تو گائے بھینسا ہیں, دودھ دیتے ہیں, وہاں اونٹ کا دودھ ہوتا ہے, بکری کا, اونٹ کا دودھ, آج بھی وہی ہے. اب وہ اونٹ کو دودھ تو نہیں تھا, کو پہلے ہی معلوم تھا. اب رات ہو گئی, کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. آج کل کی طرح گیس اسٹوو, بجلی کا چولہا, کرنٹ کا چولہا, انڈکشن کچھ بھی نہیں تھا. اب جو ہے کھانے کے لیے کچھ دودھ تو پئیں گے.
اپنے شوہر سے ابو کبشا سے کہا دیکھو ذرا دودھ کیا کبھی نکلتا ہے کہ دیکھو بھائی. اب وہ برتن لے کر جا کر دودھ نکالا تو برتن پورا بھر گیا. دوسرا برتن لا وہ بھر گیا. تیسرا لا کر کے پورا برتن بھر گیا. کر کے پورا برتن. ارے دودھ کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ ہمارے گھر میں بچہ آیا ہے, لگتا ہے کہ اس کی برکت ہے جس کی وجہ سے دودھ یہاں آیا. بہرحال وہ دودھ سب نے پیا, سو گئے. ابھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 1-2 سال ہوئی. 1-2 سال. بڑا مزیدار قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک دن جو ہے آپ کی بہن تھی شیما, نام تو سنا ہوگا آپ نے, شیما کا نام تو سنا ہوگا, آپ کی بہن تھی, دودھ کی بہن, رضائی بہن بولتے اس کو. وہ جو ہے ایک دن جو ہے بکریاں لے جانا, صبح کہاں چرانے کے لیے بکریاں لے کر جانا. تو ایک دن صبح اٹھ کر حلیمہ دیکھتے ہیں کہ وہ شیما تو بکریاں لے کر گئی نہیں. بھائی تو کیوں نہیں گئی؟ میں نہیں جانتی. کیوں نہیں جاتی؟ مجھے ہیلپ ہونا. کیا ہیلپ چاہیے تجھے؟ نہیں میں اکیلی بکری نہیں چلا سکتی, مجھ کو ہیلپ چاہیے. میری عمر ہو گئی, میری والد صاحب کی عمر ہو گئی, کیسے آ سکتے ہم لوگ تیری ہیلپ کرنے کے لیے؟ نہیں محمد کو لے کر گئے تو میرا ہیلپ ہو جائے گی. محمد کو کیا کرے گی؟ تو بکریاں سنبھال لے گی یا محمد کو سنبھالے گی؟ چھوٹا بچہ ہے کہ لیکن نہیں میں لے کر جاؤں گی. ماں نے پوچھا بتا بات کیا ہے؟ کہا کہ جب میں محمد کو لے کر کبھی جاتی ہوں اس میں بکریاں چرانے کے لیے, میں دیکھتی ہوں کہ بکریاں خود بخود چرتی ہیں. میں محمد کو لے کر کنارے بیٹھ جاتی ہوں. میں جب لے کر چلتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کر لیتا ہے, اس بچے کے اوپر سایہ کر لیتا ہے. یہ میں دیکھتی ہوں, اسے لے کر جا رہی ہوں. اور میں نے بکریوں کو دیکھا کہ وہ بکریاں جلدی جلدی چل کر آ کر بیٹھ جاتی ہیں. محمد کو ایک پتھر پر بٹھا دیتے ہیں. میں بھی محمد کو دیکھتی ہوں, میری بکریاں بھی محمد کو دیکھتی ہیں. وہ بکریاں بھی قربان تھی, وہ بکریاں بھی نبی پہ قربان تھی. آج ہم کو کہہ دیا جائے کہ سنت ہے کہ شادی میں ڈھول باجا نہ بجاؤ, سننے کے لیے تیار نہیں. سنت ہے کہ شادی میں بہت زیادہ خرچہ نہ کرو, سننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کیا ان جانوروں سے بھی زیادہ ہے گزرے ہو گئے؟ نہیں میرے بھائی, سنت پر عمل کرنا سیکھو. بہرحال اب وہ جو ہے حلیمہ صاحب نے وہ لے کر شیما لے کر وہاں چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ بکریاں جلدی جلدی چل کر آئیں, وہ بھی بیٹھ جاتی. اور روز کا معمول ہو گیا, روز کا. اور نے پوچھتی گاؤں والی کہ کہاں بکریاں چراتے آپ لوگ, اچھا دودھ آتا نا, ہمیں بتاؤ. وہ فلاں جگہ, وہ بھی چرا کر لاتے, ان کے یہاں دودھ نہیں آتا, کم آتا جتنا نارمل, ان کے یہاں دودھ زیادہ ہوتا. میرا یہ برکتیں تھی. اور شیما نے کہا کہ میں یہ دیکھا کہ ایک دفعہ ایک راہب گزرا. راہب کہتے ہیں عیسائیوں کا جو پادری بولتے ہیں نا آج کل, پادری, وہ گزرا. اس زمانے میں نہیں لوگ تھے بھائی, وہ پادری گزرا. وہ کہنے لگا کہ شیما, یہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنا میرا بھائی ہے. کہنے لگا یہ تو بعد میں چل کر نبی بننے والا ہے, بڑا آدمی بنے گا. مجھ کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی میرے بھائی کی تعریف کرتا ہے, اس لیے میں بھائی کو لے جانا چاہتا ہوں. بہرحال روزانہ لے کے جاتے تھے. ایک دن کیا ہوا, جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا اور دل کو زمزم کے پانی سے دھویا. یہ واقعہ جو ہے مدد دیکھی ہے. دیکھ کر شیما کو بھی ڈر ہو گیا اور چھوٹا بھائی تھا, کو بھی ڈر ہو گیا. وہ بھاگا بھاگ کہاں ماں کے پاس جا کر سنا کہ ایسا ہو رہا ہے. آ کر دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیٹھے ہوئے, کیونکہ ان کے ساتھ ایک نئی بات ہو گئی تھی. گھبرائے ہوئے بیٹھے ہوئے. پوچھا کیا ہوا, ایسا ایسا ہوا, ٹھیک ہے. اب حلیمہ کے دل میں ڈر آ گیا کہ کہیں بچے کو کچھ ہو نہ جائے. وہ لے کر کہاں آئی؟ مکے کو واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال ہے؟ 4 سال کی عمر میں واپس لایا گیا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اگر میں بیان کرنے لگوں تو پورا دن چاہیے, پورا دن چاہیے. تو واپس لا کر ابھی 6 سال کی عمر میں, کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر تھی. حضرت آمینہ کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کے گھر مدینے جا کر آتی ہوں. وہ چل کر جو ہے مدینے پہنچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری ماں قبر پر مجھ کو لے کر گئی. مجھ کو اتنا یاد ہے کہ میری ماں وہاں کھڑی ہو کر رونے لگی تو میں بھی رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, میں بھی رونے لگا. میری ماں بہت دیر تک کچھ کہتی رہی, روتی رہی. چھوٹا تھا, معلوم تو نہ ہوا. بہرحال گزرا, کچھ وقت گزرا. 2 سال کے بعد میں پھر جو ہے 2 سال کے اسی سال میں کچھ مہینوں کے بعد میں حضرت آمینہ نے سوچا چلو واپس چلتے ہیں. ادھر عبد المطلب روزانہ مکے سے باہر نکل کر انتظار کرتے ہیں کہ شاید آمینہ آ رہی ہو, میرا محمد آ رہا ہو, اور جو ہے میں اس کا انتظار کرتا ہوں. وہ انتظار کر رہے ہیں اور روزانہ باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی نہیں آ رہا. وہ مدینے سے واپس نکلے.
کون؟ آمینہ نکلتی ہے، اور ساتھ میں خادمہ ہے ام ایمن، کیا نام ہے ان کا؟ خادمہ ہے، وہ ساتھ میں ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں ایک جگہ کا نام ہے ابوا، کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں والد کا انتقال ہوا تھا اس کا نام ہے زرقا، اس کا نام ہے زرقا، اور جہاں پر والدہ کا وفات ہوئی اس کا نام ہے ابوا۔ آپ ابوا میں آتے ہی فاطمہ کا انتقال، آمینہ کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا، اب جو ہے 6 سال کے ہوئے تو ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کہتی ہیں محمد کہتی ہیں جب انتقال ہو گیا تو میں اور محمد کے علاوہ کوئی تھے نہیں، میں نے رکھا ان کی لاش کو اوپر پتھر رکھے اور میں چل پڑی آگے کو، محمد بھی ساتھ میں تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھتی ہوں تو محمد وہیں قبر پر جاؤ، بس دوڑ کے چلا گیا، وہیں پڑھ کے دوڑا۔ اب جو ہے آزمائش آتی، میں نے کہا تھا شیک بیفور یوز، شیک بیفور یوز۔ اب جو ہے وہ واپس آئے تو عبد المطلب نے دیکھا کہ ماں کہاں ہے، ام ایمن اکیلی کیوں چلی آ رہی ہے، محمد اکیلا کیوں ہے، کہاں ان کی ماں کہاں ہے؟ پوچھا ماں کہاں؟ کہا کہ وہ تو اس کے تو جو ہے کیا ہو گئی، ان کی وہاں وفات ہو گئی۔ بہرحال انہوں نے جو ہے اپنے پاس رکھا۔ ابھی 8 سال کی عمر ہوئی، دادا عبد المطلب کا بھی انتقال۔ بتاؤ تو اس یتیم بچے کے جو سہارے سب چھین لیے گئے، کیوں چھینے جا رہے ہیں؟ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ کیا مطلب تھا کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر سہارے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو الگ کیا، کیوں کیا؟ آپ نے ان کا والد کو پہلی بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے چھین لیا، والدہ کو 6 سال کی عمر میں لیا، دادا کو 7-8 سال کی عمر میں واپس لے لیا۔ کیوں لیا گیا؟ تاکہ دنیا کل کو یوں نہ کہہ سکے کہ محمد بڑے خاندان کا آدمی تھا اس لیے اس کو اخلاق اچھے دیے گئے، لہٰذا ان کو پہلے محروم کر دیا، تاکہ اللہ یوں بتا دے کہ میں نے اس کی تربیت کی ہے، کسی خاندان والے نے تربیت نہیں کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام واسطوں سے کیا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر دیا۔ بہرحال بات بہت طویل ہو جائے گی، میں آج یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ حضرت سے درخواست کروں گا کہ پھر کبھی موقع دیں، جلدی کوشش کروں گا آ کر آگے کی بات آپ کو سناؤں گا۔ ابھی تو بہت ساری ہے، بہت لمبی تفسیر میں تو بہت چھوٹا چھوٹا سنانا ہوگا، بہت کم سنایا میں، ورنہ تو ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کی گئی ہے، لکھی گئی ہے کتابوں میں، تاریخوں میں، حدیثوں میں، لہٰذا دعا کرو تو میں جلدی آؤں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو ہے ہم سب کو ہر برائی سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں بیان نہیں کر سکتے، بہت قربانیاں دی ہیں۔ تعریف کا سفر کوئی معمولی سفر تھوڑا ہی تھا، کوئی ہم کو یہاں پتھر مارنے لگے کیا حال ہوگا؟ پورا ایک قبیلہ، ہزاروں آدمی مل کر پتھر مار رہے ہیں اس نبی کو، پھر وہ اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو معلوم نہیں میں کون ہوں، ان کو سزا نہ دینا۔ تو ایسا نبی تھا، اگر سزا دے دیتے تو ختم ہو جاتے وہ لوگ۔ اسی طرح مکے والوں نے کیا نہیں ستایا، پھر بھی انہوں نے ان کو دعائیں دی۔ تو ایسا نبی ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ اس نبی کو ہم ناراض کریں۔ آج فیصلہ کر کر اٹھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کریں گے۔ جن لوگوں کو چہروں پر داڑھی نہیں ہے وہ نیت کر کے اٹھو کہ ہم داڑھی رکھیں گے، کیوں؟ کل کو قیامت کے دن جب حوض کوثر پر حاضری ہو اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ نہیں میری امت کی پہچان تو داڑھی، کس کی داڑھی کہاں ہے، اس کو ہٹاؤ میرے سامنے سے، ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اپنی شادیوں کو آسان بناؤ۔ آپ شادیوں میں کروڑوں لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں نا، ان پیسوں کو بچے کو دے دو، اپنے درمیانی کھانا کھلاؤ۔ آپ 10 لاکھ کا خرچہ کرنا چاہ رہے ہیں، 3 لاکھ میں کھلاؤ، باقی 7 لاکھ روپے بچے کو دے دو بھائی، وہ کچھ کرے گی، اپنا زیور لے کے رکھے گی، زمین خرید کے رکھے گی، کل کو اس کے کام آئے گا۔ اب تم دکھانے کے لیے کھلا رہے ہو، کون آپ کو تعریف کرنے والا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ ایک بہت بڑا مالدار تھا، وہ نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد کیا کیا، جو شادی میں آئے تھے سب کو سونے کے برتن دے، اور جھک کر بیٹھ کر سوچا کہ آج لوگ میری تعریف کریں گے۔ جاتے جاتے ایک آدمی بول رہا ہے کہ دیکھو کھانا تو اچھا کھلایا اور سونے کا ایک ہی برتن دیا، اتنا کروڑ پتی 2 برتن بھی دے سکتا ہے، 2 برتن دے۔ اس لیے کسی کو کھلا کر کچھ ملنے والا نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے کھلا خرچہ کرو، بیکار شادیوں میں ضائع مت کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سنتوں پر عمل کرو،
نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھو، نماز کے بعد کی سنتیں پڑھو، اگر ممکن ہو اللہ نے صحت دی تو تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح اپنی زندگی میں تمام سنتوں کو لانے کی کوشش کرو، بیکار میں سنتوں کی پیروی کرو، اور اسی طرح اپنے رہن سہن میں سنتوں کی پابندی کرو۔ انشاءاللہ تعالی زندگی میں وہ برکتیں آئیں گی کہ لوگ دیکھ کر پوچھیں کہ یہ کون کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن جو ہمت والے انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔